बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस चैनल का ये पहला प्रोग्राम है और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि इब्तिदा या आगाज़ किससे किया जाए। फिर हमने बड़ी हिम्मत करके अब जो मेरे आने वाले गेस्ट हैं उनसे रब्ता किया, उनके लोगों से रब्ता किया। यहाँ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अरसलान का, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और हमें मौलाना साहब तक पहुँचाया। रिश्तों को अहमियत देना अगर है और रिश्तों की ड्यू रिस्पेक्ट जो कि मैं और आप शायद करते नहीं हैं, इनकी खिताबात से हम सब ने सीखी है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। कभी कभी ऐसा तो ना बहुत सारे जुमले बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो इनके शायान शान हो। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब से। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और ये मौका दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, जब कोई इस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां आप हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तारीख कहीं बताती है कि किसी का ऐसा मुकाम रहा है, जितने चाहने वाले, जितने फैंस आपके हैं, वहां पहुंच के हम जैसे लोग जो आपको चाहते हैं और आप जैसा तो हम बन नहीं सकते लेकिन आपको फॉलो करते हैं, तो वहां पहुंच के हम आपको ये समझने लगते हैं कि आपसे तो कभी कोई गलती हो नहीं सकती। आप खुद इस पे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो, फिर तो मैं फरिश्ता बन जाऊं। इंसान है ही वो जिससे भूल से भी खता होती है और जानबूझ के भी खता होती है। इसलिए कभी किसी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे मैं मशहूर हो गया हूँ अल्लाह के फजल करम से, तो मुझसे प्यार करने वाले मुझे ऐसे देखें कि मैं हर खता से बरी हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं। हर इंसान खता का पुतला है और अल्लाह सबको माफ़ करने के लिए ऐलान कर रहा है, मेरे बंदे तू तौबा कर, मैं माफ़ कर दूँगा। और एक हदीस बता देता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब खताओं में घिरे हुए हो। व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, सबसे बेहतरीन खता करने वाला वो है जो तौबा कर ले। ये तो मेरे नबी की रहमत और मेरे अल्लाह की रहमत मेरे नबी ने बताई कि मा असर्रा मन इस्तग़फ़र व इन आद फिल यौम 70 मर्रतन, कोई आदमी एक दिन में 70 दफ़ा भी खता करे और अल्लाह से माफ़ी मांग ले हर दफ़ा, तो वो गुनहगार नहीं है। तो मैं भी अपने आप को एक खतावार गुनहगार इंसान समझता हूँ। रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा के नफल पढ़ता हूँ। अच्छा मौलाना साहब, आप माशाल्लाह अपनी अहलिया का अपने खिताबात में बहुत दफ़ा अपने घर का जिक्र होता है। ये अहलिया अम्मा की पसंद थी या खुद चुनी थी आपने? मौलवी को कौन पसंद पे देता और जब मैंने 71 में मेडिकल लाइन छोड़ी, उस वक्त डॉक्टर एक बहुत बड़ा इमेज था और मौलवी एक गंदगी का कीड़ा शुमार होता था। और मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम पंजाब के लोकल ज़मींदार हैं जो तकब्बुर से भरे होते। मैंने जब वो रास्ता छोड़ के इल्म हासिल करने का इरादा किया तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे घर से निकाल दिया। ये 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन था और सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरे वालिद बाहर से तशरीफ़ लाए, धोती बांधी हुई। धोती बांधते तो उस वक्त सब, हमारी तो बूढ़ी औरतें भी धोती बांधती थी उस वक्त, और कुर्ता खुला जैसे होता है। तो मुझे देख के उनका पारा चढ़ गया और कहने लगे, ये तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चुन निकल जा। तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि मेरा लुकमा ही मेरे हाथ से गिर गया। तो मैं बिस्तर उठा के निकल गया। फिर मैं रायमंड चला गया, वहाँ अल्लाह ने मुझे दाखिला दे दिया। तो जब मैं फ़ारिग हुआ तो मेरी फैमिली, आमतौर पर हम फैमिली को तरजीह देते हैं, मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते मौलवी ने रिश्ता दे भी, ये तो भीख मांग के, हर अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ फिर कहता ये तो लोगों से भीख मांग के खाएगा। लिहाजा ये मेरी पसंद नहीं थी। ये एक जगह मेरा बयान हुआ तो वहाँ मस्तूरात में बयान के बाद औरतें आपस में बात करने लगी, मौलाना साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई। तो मेरी बहन बैठी थी वहाँ बयान में, कहने लगी इसको तो कोई बेटी देता ही कोई नहीं। तो मेरी सास बैठी थी कि क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह देंगे। इस तरह से बात चली और मेरा रिश्ता हुआ। और सब आप कंट्रोवर्शियल बातों से या ऐसी बातों से जो किसी खास स्कॉलर ने किसी खास तबके के लिए कही हो, उससे दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर आपको जब भी सुनते हैं, हम यगानगत देखते हैं, हम भाईचारा देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पैगाम, आपके खिताबात सुन के
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب اور اتنا ڈھیر سارا پیار ہے, ہمیں آپ ڈراتے نہیں ہیں اللہ سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو بیٹا, اللہ تو خود سراپا محبت ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے پیار کرنا ہے. ہاں اپنی خطاؤں پہ ڈرنا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, اللہ محبت کرنے کا والی ذات ہے, اور محبت اس سے کی جائے وہ ہم سے کرتا ہے. آپ کو ایک حدیث یاد, یا ابن آدم انی لک محب. اللہ اکبر. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے, اے مسلمان نہیں کہا, اے مومن مسلم نہیں کہا, اے مومنہ مسلمہ نہیں کہا, اے آدم کی اولاد. آگے نا سارے اس میں, مسلم نان مسلم, انی لک محب, میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ, تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. تو بس میں یہی سبق بانٹتا ہوں کہ آپس میں بھی محبتیں بانٹیں, اللہ سے بھی محبت کریں. اس پر مجھے آپ کے واجد قاضی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. وہ میرے پاس, وہ مجھے ملنے آئے, میں ڈیفینس میں تھا, سہیل بھائی کے گھر. کہنے کہ میں کبھی کسی مولوی سے نہیں ملا, آپ پہلے مولوی ہیں جن سے میں مل رہا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں, آپ اللہ سے ملاتے ہیں. جی تو اللہ خود یہ چاہتا ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ جس سفر پہ ہیں یا کسی بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بہت خاص ڈیڈیکیشن ہو تو اس کی باقی دوسری چیزیں بڑی سفر کرنے لگتی ہیں. آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کی فیملی ہے جو سفر کرتی ہے, آپ کے نواسا نواسی, پوتا پوتی, آپ کے اپنے بچے, آپ کی اپنی اہلیہ, انہیں آپ بڑے کم میسر ہوتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, میرے اکیلے پر نہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ تو اللہ نے سب کو کہا ہے. جیسے نماز تو سب پہ فرض ہے, بہت سے نہیں پڑھتے, تھوڑے سے پڑھتے ہیں. تو اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے, تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اخرجت للناس, تم نکالے گئے ہو. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائیاں پھیلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. لیکن میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. اچھا, کبھی میں نے اپنی غیر حاضری کے بعد جب میں گھر آتا ہوں, اب تو اتنی زیادہ بھی نہیں رہی, شروع میں تھی, تو میں اپنے بچوں کو اتنی محبت دیتا تھا, گھر والوں کو اتنا پیار دیتا تھا کہ میری بچوں سے دوستی ہے. اب میں ایک بزرگ کے خاکے میں تبدیل ہو چکا ہوں, لیکن میرے بیٹے میرے دوست ہیں, میری بیٹیاں میری دوست ہیں. وہ مجھ سے ایسی بے تکلف ہیں جیسے دوست کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے. یہی مجھے میرے نبی نے سکھایا, بچوں کو پیار دو, بیوی کو پیار دو. تو لہٰذا اللہ کے فضل سے یقیناً تھوڑا سا ہوتا تو ہے, لیکن وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا جب گھر والی شکایت کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ شکایت کرتی ہیں کبھی؟ نہیں, اللہ میری بیگم کو بہت جزائے خیر دے, انہوں نے کبھی یہ کوئی شکایت نہیں کی. ہاں میں گھر میں آؤں اور پھر لوگ میرے ملنے والے گھیر لیں, پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو. اس میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آ گیا ہے تو اس کو نہ ملوں تو وہ کہیں گے بڑا متکبر مولوی ہے. اچھا, اب جو میں سوال کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہماری خواتین کو بہت پسند آئے گا, کیونکہ وہ چاہتی تھیں, انہوں نے کہا تھا مجھے بہت ساری خواتین نے کہ مولانا صاحب سے یہ سوال بھائی ضرور پوچھنا کہ جب مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو خود انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ, فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا, کہ عدل کرو. عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ, پھر ایک ہی ہے. ایسا نہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کی چیز بنا دیا ہو. جس آدمی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی یا 4 کی اور اس نے بیویوں میں عدل نہ کیا, وہ رات میں تہجد پڑھتا رہے, دن میں روزے رکھتا رہے, تو قیامت کے دن فالج کے ساتھ اٹھے گا, اس کی ایک سائیڈ پوری اس پر فالج ہوگا. اچھا مولانا صاحب, اتنی ساری مصروفیات میں آپ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ پاتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اور بس اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ کبھی کوئی ورزش, واک, یہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کی ہوگی؟ جی اللہ کا شکر ہے. ایک تو میں ورزش کرتا ہوں, یوگا کرتا ہوں, اس میں ناغہ تو ہو جاتا ہے, لیکن میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سست مولوی ہوں کہ صرف کھا کے لیٹ جاؤں. میں نے ساری زندگی مشقت کی ہے, ویٹ بھی اٹھاتا ہوں, واک بھی کرتا ہوں, یوگا بھی کرتا ہوں, اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو ہم سے پہلے بیمار ہوئے, جو آج بیمار ہو رہے ہیں, جو آئندہ بیمار ہوں گے, سب زیادہ کھانے کی وجہ سے. بیماریاں تو زندگی کی ساتھی ہیں, 2 سٹنٹ پڑ گئے, لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کھا تباہی پھیر دیتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں. اور میں اتنی احتیاط سے کھا رہا ہوں جب سے اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا, لیکن مجھے ہارٹ کا ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے, اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے. مولانا صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے دین کا خلاصہ
کیا ہے؟ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ طارق جمیل نہیں کہہ رہا، میرا نبی، میری صرف زبان استعمال ہو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے زبان باہر نکال کے اس کو پکڑا، پھر کہا کف ھذا، اس کو قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی کوئی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ مولانا صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، آپ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض کینہ نہیں رکھتے، یہ آپ ہم سب کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو عوام ہیں، ہم گورنمنٹ سے شکایت بھی کرتے ہیں، ہمیں ایک کے بعد دوسرا صدر وزیر اعظم برا بھی لگتا ہے، پھر کبھی پچھلے والے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خوش ہوں اور پوری دنیا کے غیر مسلموں سے میری ہمدردی ہے۔ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، تنگی ترشی اس کی طرف سے آتی ہے۔ میں کبھی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتا، چاہے وہ حکمران ہے اور چاہے وہ ریڈی چلانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل سے میرا دل سب سے صاف ہے، شکوہ شکایت سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ حکمران آتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہوتے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ایسے ہمارے حاکم ہوں گے، اور صرف حکمران اگر خراب ہوں تو پھر چلو کوئی آدمی شکایت کرے، ہمارا تو مزدور سے لے کر حکمران تک اور ایک گیٹ کیپر سے لے کر وفاقی سیکٹری تک اور پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ہر جگہ بددیانتی اور جھوٹ اس نے تباہی پھیلا دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں خود ٹھیک ہو جاؤں بس پھر میں اپنی دوسرے ذات کو سے بیٹا سفر شروع ہوتا ہے، ایمان کا سفر۔ جو ایک آج یاد آ گئی تو لگا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، میرے محبوب آپ اپنی ذات سے کام کریں اور دوسروں کو بس آپ اچھی بات سنائیں۔ تو جب اللہ نبی آئے ہی تربیت کے لیے، یہ ان کے راستے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔